ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے۔ سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو، اور جنت والے اعمال بھی۔ یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں، یہ علماء کہتے ہیں قسم کا کفر ہے یہ۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، نبی نے دعا سکھائی، اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے، اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے۔ بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں، لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اس کو یاد کر لیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے۔ ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے۔ اور اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے۔ وما قرب الیہا من قول وعمل، مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں، فضول کے تبصرے، لوگوں کے جھوٹے الزامات، غیبتیں، لڑوانے والی باتیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر۔ قرآن کہتا ہے نا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے، کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ، اس کی شکایت باس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، اس کو چغلی اس کو جا کے، پورے ادارے کی ایسی کی تیسی۔ کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف، اماں کو بہو کے خلاف۔ اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پھٹا ہوگا، ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، تو اس کا مطلب برگلایا کس نے ہے؟ بہن نے۔ ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار، تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں کیوں پڑی رہتی ہے، یوں کی پڑی رہتی ہے، نندے آتی ہیں نا، وہ جو مرضی کری رہے، یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا، اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے؟ سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے۔ بھائی کوشش کرو یار، جیسے تیسے لوگ برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو، ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی، مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسے ہی ملے، یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں، جورو کا غلام بنا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے مارکیٹ میں۔ تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے۔ یہ دعا ضرور یاد کریں۔ اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا، یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں۔ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے۔ کیسی پیاری دعا ہے، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے، اور وحب من ينفعنی حبہ عندک، اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو۔ جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ اور جب فنکاروں سے، اداکاراؤں سے اور اس طرح کے لوگوں سے، ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کمی ہوگی۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، علماء کو برا بلا نہ کہا کرو، ابے یہ مولوی ایسے، ابے یہ مولوی۔ جب بھی انسان کوئی بات زبان پہ نکالتا ہے نا، دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتے ہیں علماء سے۔ بھائی صحیح، پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ تبصرے کرنا شروع کرتے ہو نا ایسے، یہ بڑے ڈینجرس تبصرے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے، لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا آپ نے۔ کیوں؟ گستاخی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وحب من ينفعنی حبہ عندک، اللہم فکما رزقتنی مما احب، اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں،
آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے عام طور پہ، کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اے اللہ فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعاون کا ذریعہ، جیسے پیسہ نہیں تھا، پیسہ محبوب ہے، مل گیا تو عام طور پہ پیسہ مل کے اللہ سے دور، لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں؟ بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں، غریب تھے تو اللہ سے دور تھے، پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے، خیرات صدقات بڑھ گئے۔ تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں، اے اللہ وہ ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں، جو عمل۔ وما زویت عنی مما احب، اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں، تو ان کا نہ ملنا ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں۔ بعض دفعہ نہ ملتا ہے، انسان کو غم ہوتا ہے اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز۔ خلاصہ یہ نکلا اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہو تیری محبت ہی چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں سے کل بھیک مانگے، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرچی نہ کریں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگے، یہ ناجائز ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکارتے، ساری زندگی صرف یا اللہ مدد، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت۔ شیخ سدیس مجھے یاد ہے 99 کی بات ہے، 97 میں حرم میں جو ان کی ختم قرآن کی دعا ہوئی تھی نا، بڑی پیاری دعا ہوئی تھی، بہت اب بھی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ تو بڑی خاندانی تھی۔ اس میں ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں، بڑے پیارے لگے وہ، لیس فی الوجود رب سواک فیرضا، اے اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا رب نہیں ہے تیرے علاوہ جس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں، جس کی رضا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو۔ بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، اتنا نہیں جتنا تجھے راضی کرنا ضروری، تیرے علاوہ کوئی ایسا رب ہی نہیں ہے۔ لیس فی الوجود رب سواک فیخشا، تیرے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، ہے ہی نہیں کوئی بھائی، اتنا ڈرا جائے جتنا کس سے ڈرا جاتا ہے؟ تجھ سے۔ لیس فی الوجود رب سواک فیحب، کوئی تیرے سوا ایسا محبوب نہیں ہے جس سے محبت کی جائے، ایسا معبود نہیں ہے۔ معبود والی محبت کس سے ہوگی؟ غلامی والی محبت صرف آقا سے ہوتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ تو اللہ یہاں یہی فرماتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے زنا کرنا اور قتل کرنا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ سیم۔ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے، زنا انسانیت کا قتل ہے۔ کیوں؟ اس سے ولد الزنا بچے ہوتے ہیں۔ آج یورپ میں دیکھو باپ لیس بچے ہو گئے نا، یہ انسانیت کا قتل کر دیا، خاندانی نظام سے بچوں کو محروم کر دیا۔ اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں جب زنا کرتا ہوں تو معاذ اللہ میں تو حمل روکتا ہوں، بچہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے بھائی؟ تیرا بچہ ہو یا نہ ہو، لیکن جس سوسائٹی میں زنا ہوگا وہاں ولد الزنا ہوں گے۔ انگریزوں کو دیکھ لو نا جا کے، یہ انسانیت کا قتل کر دیا تم نے، روحانی قتل ہے انسانیت کا۔ اس لیے قرآن کہہ رہے ہیں زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا، انسانی قتل کیا یا زنا کر لیا، وہ بہت بڑے جرم سے ملاقات کی، اس نے چھوٹا مجرم نہیں ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، بہت بڑا عذاب ہم اس کو قیامت کے دن دیں گے اور ذلیل ہو کے اس میں پڑا رہے گا وہ۔ تو قتل نفس اور زنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا۔ آج قتل کو تو جرم سمجھا جا رہا ہے، زنا کو جرم
نہیں سمجھا. جب کوئی کہا کرے نا یہ میری گرل فرینڈ ہے, اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر. یہ بھنگیوں چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گرل فرینڈ رکھنا, کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے, خاندانی آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی. فخر سے بتا رہے ہوتی میری گرل فرینڈ ہے, میری گرل فرینڈ. انٹرویو آ رہے ہیں, بھائی کیوں پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ بولو کوئی بھنگی ہے, زنا کر رہے ہیں, صاف صاف یہ بولنا تو نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, کیا لگتی ہے تیری ہے؟ تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گرل فرینڈ رکھ لیتا, پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے ولد الزنا اور حرامی پیدا ہو جاتا. تو یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندوؤں کے کام ہو سکتے ہیں, یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں, یورپین کے کام ہو سکتے ہیں, وہ ان کے کام ہے, ان کو نہیں چھیڑو آپ. مسلمان اس گندگی کے برداشت نہیں. لیونگ ریلیشن گدے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں, گدی گھوڑی کے, گدا گدی کے ساتھ لیونگ ریلیشن کرے, گھوڑا گھوڑی کے ساتھ. نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے, زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام ہے. آپ کے پاس دو لائف سٹائل ہے, گدے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا, پیغمبروں والا. پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے, اس کے علاوہ پیغمبر نے اپنے گھر سے بچی کبھی رخصت نہیں کی ہے. اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو, بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت دو اس کو, نہ خود گرل فرینڈ رکھو. پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں, معاذ اللہ نقل کفر, کیا دوست بن کے آئی ہیں, بیویاں بن کے آئی ہیں. آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی, آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی. اس کے علاوہ تمام راستے کیا ہیں؟ بھنگیوں چماروں والے, گدے گھوڑوں کتوں والے راستے ہیں. کوئی بولا کرے نا, دیکھو اللہ کی خاطر غصہ کرنا, اللہ کی خاطر نفرت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے. حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو, وہاں اللہ کی خاطر نفرت بھی ہے. اپنے ذرا سے معاملات میں ایسے غیرت دکھاتے ہیں جیسے پھٹا جا رہا ہے, وہاں اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے معاملے میں ایسا گھننا بن, 3 طلاقیں دے کے لوگوں نے بیویوں کو رکھا ہوا ہے. ایکچولی ان کا معاملہ ہے, ہم کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں دعوتوں میں؟ بھائی قرآن نے منع کر دیا 3 طلاق کے بعد رکھنا, بائیکاٹ کرو اس کا. میں نہیں کہہ رہا کہ جا کے سر پہ ڈنڈے مارو, بولو بھائی ہمارا ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق, بولو ختم. بہن نے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی, اس نے فتویٰ لے کے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے, بہن کو بول لو ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند. دوست نے ایسا کر لیا, اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے رکھا ہے, بولے بھائی دوستی آج سے کیا ہے, ختم. ہم تجھے کوئی ایف آئی آر کٹی بھی نہیں ہے اس پہ, ہم نہیں تجھے کچھ کہہ رہے, لیکن ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ حرام کو یار تم حلال کا لیبل لگا رہے ہو اس کے اوپر. قرآن نے صاف منع کر دیا, نہیں ہوتا 3 طلاق کے بعد, نہیں رہ سکتی. فتوے تو آپ کو ہر دور میں ہر طرح کے مل جائیں گے, تو کچھ خدا کے لیے بھی تھوڑی سی غیرت اختیار کرنا سیکھو. میں نہیں کہہ رہا لوگوں کے سر پھاڑو, نہ ہمیں یہ اتھارٹی ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اپنی نفرت کا تو اظہار کرو نا. دوست آتا ہے گرل فرینڈ کو لے کے, بھائی مجھے گھر چاہیے. ابے بھائی ہمارا یہ چکلا کھانا ہم نے یہاں پہ گھر میں نہیں کھولا ہوا. آدھے ہوتے ہیں کہ یار رات گزارنی ہے گرل فرینڈ کے ساتھ, بولے یہ چکلا کھانا نہیں ہے, شریف لوگوں کا گھر ہے, پتلی گلی سے نکل یہاں سے. اکیلا آئے گا تو ٹھیک ہے بیٹھ, یا بیوی بنا کے لائے گا تو ٹھیک ہے, ہمارا گھر ہے بھائی, دوستی آ رہی ہے, بھابھی کے ساتھ آؤ جاؤ آنا ہے. گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ حرام رشتہ ہے. کتوں گدے گھوڑوں کے یہ رشتے ہوتے ہیں, انسانوں کے یہ رشتے نہیں ہوتے. قرآن کتنا بڑا جرم بیان کر رہا ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا, جو زنا کرے گا, قتل کرے گا, قتل کے ساتھ بیان کر رہا ہے قرآن. اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. يَلْقَىٰ أَثَامًا, بہت بڑے جرم سے ملے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ, بہت بڑا عذاب دوں گا اس کو میں. آگے قرآن کہہ رہا ہے إِلَّا مَن تَابَ. کیسی پیاری آیتیں ہیں یار, کتنی دھمکیاں دی اللہ نے. اب جس سے ہو چکا ہے وہ جب یہ آیتیں سنے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا نا, وہ تو مایوس ہو جائے گا. تو اللہ نے فوراً کہا الا من تابا. یہ جو قرآن کا اللہ ہے نا, اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک تلوار چلا دی. الا من تابا, ہاں جس نے توبہ کر لی. اب تک جو ہوا سو ہوا, کیونکہ جب زانی یہ آیتیں سنے گا وہ تو کہے گا میں تو گیا کام سے. اللہ کہتے ہیں مہلت ہے. الا من تابا, اب تک گرل فرینڈ رکھی نا تو نے, زنا کیا, لڑکوں سے بدفعلی کی, قتل کیا, من تابا, توبہ کر لے. آج کیا کر لے؟ توبہ. وآمنا, اپنا عقیدہ صحیح کر لے. وعمل صالحا, آئندہ کے لیے اصلاح کر لے. آئندہ کے لیے کیا کر لے؟ اصلاح کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ وہ لوگ ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا, اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے, اللہ سے دوری, وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں, اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا جرم کیا ایک شخص نے, قتل بھی کیا, زنا بھی کیا, پکی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر رہے ہیں. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جب آپ ریاست کے قانون کی توڑتے ہیں, ریاست کو اور بہت بڑا جرم کرتے ہیں,
تو ریاست معاف نہیں کرتی تو تو اتنے آرام سے کیسے معاف کر رہا ہے؟ کتنی دفعہ زنا کر چکا ہے، اب یہ توبہ کر رہا ہے تو معاف کر دے گا؟ تو اللہ کیا کہتے ہیں، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اللہ کہتے ہیں جو توبہ کر رہا ہے اور آئندہ عمل کو ٹھیک کر رہا ہے تو وہ توبہ کس کے دربار میں کر رہا ہے؟ وہ انسان کے پاس تھوڑی آ رہا ہے، وہ تو خدا کے پاس جا رہا ہے۔ تو خدا کا ظرف چھوٹا نہیں ہے، جہاں وہ سزائیں بہت سخت دیتا ہے تو اس نے ایک دوسرا اس کی تلافی کیسے کی ہے کہ اس کا ظرف بھی کیا ہے، بہت بڑا ہے، اس کی معافی بھی کیا ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ تو یہ مت دیکھو کہ کتنے جرموں کے بعد توبہ کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ دروازہ کس کا کھٹکھٹا رہا ہے، خدا کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، جبکہ اس نے عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو میں کیسے اس کو معاف نہیں کروں گا؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے قریب سے نہیں گزرتے، اور جب لغویات کے قریب جاتے ہیں، لغویات میں یہ گانے بجانے، موسیقی، شراب کباب کی محفلیں، تو مروا کراما، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان لغویات کی طرف کان نہیں لگاتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کو ان کے رب کی آیتیں اور احکام بتائے جاتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے۔ آپ دنیا پرست آدمی کو بتائیں خدا کا یہ حکم ہے، ابے جاؤ یار، کیا باتیں کر رہے ہیں یار، صوفیوں والی باتیں کرتے رہتے ہو ہر وقت۔ اللہ کہتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں نا، جب ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے سنتے بھی ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، پھر دیکھتے بھی ہیں کہ اب سیدھا راستہ کون سا ہے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ کیا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک؟ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہمارے ماتحتوں کو کیا کر دے، نیک بنا دے، کیونکہ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں اپنے گھر والوں سے اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ازواج میں مرد بھی داخل ہے کہ عورت کے لیے یہ دعا ہے کہ اپنے شوہر سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر، تو اس کی تفسیر علماء کیا لکھتے ہیں، شوہر کو نیک بنا دے۔ جو دنیا دار عورت ہے اس کو شوہر کی نیکی پہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی، وہ کہے گی روکھڑا کتنا لا کے دے رہا ہے یہ فلموں میں ڈانس کتنا اچھا کر لیتا ہے، میرے ہسبینڈ سے ملیے بہت اچھا ناچتے ہیں یہ، اس کی آنکھیں کیا ٹھنڈی ہوں گی اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کے۔ جو برا آدمی ہوگا اس کو اپنی بیوی کی آنکھیں اس کو ٹھنڈی کب ہوں گی؟ اور جناب وہ پیسے کما رہی ہے، جاب، آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ لیکن آپ سلیم الفطرہ ہو گئے نا، آپ کو بچیاں اسکارف میں اچھی لگیں گی، اپنی بچیاں پردے میں اچھی لگیں گی، نماز روزے میں بولو اچھی لگیں گی، ڈرامے دیکھتی ہوئی فلمیں دیکھتی ہوئی اچھی نہیں لگیں گی۔ آپ گھر کا ماحول بنتا ہے، بیوی قرآن پڑھ رہی ہو، بچے، میں نہیں کہہ رہا سارا دن لوگ صوفی بنے رہے، لیکن یہ منظر عزت دار آدمی کو، سلیم الفطرہ آدمی کو گھر میں بہت اچھا لگتا ہے جب اس کی بچی مصلی پہ کھڑی ہو، بچے قرآن پڑھ رہے ہو، بیگم صاحبہ بھی قرآن پڑھ رہی ہوں اور میاں قرآن پڑھ رہا ہو، بیگم دیکھ رہی ہو، جو کبھی کبھار ہوا کرتا تھا ہماری سوسائٹی میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں، یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا کو اولاد دی نا تو ان کو اشکال ہوا، اللہ مجھے اتنے بڑھاپے میں کیسے؟ تو فرشتے نے کیا کہا، آپ وہ لوگ ہو کہ آپ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو، یہ ایسا گھرانہ تھا جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلتے تھے، تو اس لیے اللہ کی برکتیں ہوئی ہیں۔ تو گھروں میں میرے بھائی کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول پیدا کرو۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول فلموں اور ڈراموں سے پیدا نہیں ہوگا۔ فلمیں اور ڈرامے اخلاق خراب کر رہے ہیں، بیٹیوں کو ماں کے سامنے چیخنا سکھا رہے ہیں، عورت کو شوہر کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا سکھا رہے ہیں، اس میں کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنا اس کا رائٹ ہے، گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھا کرو فراز شٹ اپ، ہوتا ہے نا، ایسے بات کیا کرو۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ فلمیں سکھا رہی ہیں، ڈرامے سکھا رہے ہیں، اور میاں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو رکھ کے اس نے تھپڑ لگایا اور اس نے شادی ناکام ہو گئی تو تیزاب پھینک دیا۔ میں ایک دفعہ یہاں حیدری میں جا رہا، ایک لڑکی بھاگ رہی ہے ٹکڑ 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 بوتل لے کے، ابے میں نے کہا پکڑو یار یہ کیا ہو گیا، کوئی عورت ڈاکو ہے یا بندہ؟ مجھے لڑکوں نے کہا بھائی ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا چاروں طرف کیمرے، وہ لڑکی جا کے گاڑی میں بیٹھی، اس نے یوں کر کے کچھ بوتل پھینکی، وہ ڈرامہ تھا، وہ ڈرامے کا سین ہو رہا تھا۔ پتا چلا جی ڈرامے کا سین ہے کہ اس میں تیزاب کی وہ دکھائے، تیزاب نہیں تھا وہ لیکن دکھایا جا رہا ہے تیزاب۔ میں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں یار، یہ تم سوسائٹی کو کیا سکھا رہے ہو؟ جب آپ جرم ٹی وی میں دیکھتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے،
کہ اس کی نہیں بنی اور اس نے اپنی محبوبہ پہ تیزاب پھینک دیا، کتنے لوگوں کو خیال آئے گا تیزاب پھینکنے کا؟ بس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ان کے لیے سب کچھ حلال ہے بھائی. سوسائٹی گئی بیسی کی تیسی ہو جائے سوسائٹی کی. اس لیے انسانوں سے نہیں پوچھا کرو. کس سے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے؟ خدا سے. تو گھر کا ماحول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمارے علماء کا معمول تھا جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر سے پریشان ہے، شوہر اپنی بیگم سے پریشان ہے، ماں باپ بچوں سے پریشان ہے، تو یہ دعا پڑھنے کا ان کو حکم دیتے تھے. یہ سورہ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یہ یاد کر لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والی آیت ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا سربراہ بنا جو نیک ہوں، یعنی ہماری ماتحتوں کو کیا بنا دے، بیوی بچوں کو نیک. تو مطلب خود ہمیں بھی بنا دے. اصل خود سٹے لگا رہے ہوں اور بیگم کو کیا کیل کوٹ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اچھا میرے بھائی، اصل میں نے جس محلے میں رہتا تھا اس کے قریب ایک محلے میں چرسی بہت تھے. تو وہ ان کو دیکھ کے نا میرے دماغ میں ایک لاشور میں وہ سٹا بیٹھ گیا. اللہ معاف فرمائے، ہر مثال میں سٹا ہی آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس صبر کی وجہ سے ہم جنت کے بالا خانے دیں گے. صبر کیا مطلب؟ اس ماحول کو کریٹ کرنے میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے. ٹی وی گھر میں لا کے رکھے، فلم لگانے میں کوئی صبر کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں صبر اس میں ہوگا کہ بیگم ابھی سونے کا ٹائم ہے، ابھی نہیں، صبح دیکھیں گے فلم. اس میں تو صبر ہو سکتا ہے. ٹی وی بند کرنے میں کیا ہے؟ صبر ہے. نماز پڑھنے میں کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. تلاوت کرنے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ باوضو ہو کے قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. اچھے ماحول کے لیے صبر چاہیے، برائی کے لیے صبر کی ضرورت نہیں، بے صبری چاہیے اس کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے صبر کر کے گھر کا ماحول اچھا کر دیا اور خود بھی اچھے بن گئے. تو اولئک یجزون الغرفہ، جیسے گھر میں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی، ایسے ہی جنت میں بھی ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کیا ہوا ہے. ایک کام کر لیا کرو، خالدین فیہا، وہ میں بتاتا ہوں ابھی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. حسنت مستقرہ، کچھ صیغے نا تعجب کے ہیں وہ اللہ استعمال کرتا ہے. یہ بس آخری یہ پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. حسنت مستقرہ، اللہ کہتے ہیں کیا زبردست ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو کسی چیز پہ تعجب نہیں ہوتا، لیکن اتنی اچھی ہے جنت کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا زبردست انتظام کر دیا. بھائی مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی ہمیں سمجھانے کے لیے. ایسا انتظام کر دیا کہ ہٹو بچوں ہو گیا، یعنی سمجھ لو آپ. اور میں کیا بولوں اپنی زبان میں بھائی، ہٹو بچوں کا مطلب پتا ہے؟ جب کوئی بڑی شاہی سواری خاندانی قسم کی بچوں کو ہٹا ہے آگے سے، تو دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے بھائی. وہ کیونکہ بعض لوگ نے نیچے کمنٹس میں پوچھا ہوتا ہے یہ ہٹے بچوں کیا ہوتا ہے. اب ان کو کون سمجھائے کہ ہٹو بچوں کیا نہیں. ہٹو کا مطلب ہٹاؤ اور بچوں کا مطلب بچوں. تو کبھی کراچی آؤ، ہم تمہیں سمجھائیں گے ہٹو بچوں. جیسے بمبئی والے کہتے ہیں کہ کیا بولتا ہے بنڈائے، کسی نے مجھے بتایا بمبئی میں بہت مشہور ہے، تو ہم کراچی والوں کو نہیں پتا چلے گا، ان کے ہاں بہت مشہور ہے. خیر، اللہ فرماتے ہیں حسنت مستقرا و مقاما، بہت بہترین قرارگاہ ہے اور بہت بہترین، کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. آخر میں اللہ سورہ فرقان میں بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے رب کو اگر یاد نہیں رکھو گے تو رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے بھائی. تم آپس کے ہی مسئلوں میں لگے رہو گے، کھا اسی کر رہے ہو، پہن اسی کر رہے ہو، بھول اسی کو گئے ہو، تو پھر آخرت میں مجھ سے امیدیں مت لگانا. میں تو اسی کو یاد رکھوں گا جو مجھے یاد رکھے گا. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تم اگر انکار کرو گے نا ان باتوں کا اور عمل سے دور جاؤ گے تو پھر دوسرا انجام ہوگا تمہارا، یہ والا انجام نہیں ہوگا. وہ میں ایک بات ذہن میں آئی تھی، وہ نکل گئی ذہن سے، میں نے کہا وہ بتاتا ہوں. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ڈپریشن کا جو اصل علاج ہے نا وہ ہے تقدیر پر رضا. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے میں اس پر راضی ہوں. وہ مجھے اگر غریب رکھنا چاہتا ہے میں غربت میں خوش ہوں، وہ اگر مجھے 1000 گز کا بنگلہ دینا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے، اور حضرت حسن کے جو نانا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت زیادہ مسکین تھے. تو کسی نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے پاس تو بڑی دولت ہے اور آپ کے نانا اور آپ کے والد کے پاس تو تھی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ اگر مجھے اس میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. آئی بس بھائی جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے، تو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو ڈیفنس میں گھر دلا رہے وہاں رہ لو،
اللہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں رہو تو وہاں رہ لو, اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ گرو مندر میں رہو تو وہاں رہ لو, اللہ چاہ رہا ہے کہ مچھر کالونی میں لیاری ندی کے قریب رہو. اب آپ استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً وہاں لے لو بھائی, مچھر وچھر کا کر لو, جالیاں والیاں لگا لو, اسپرے کر لو تاکہ بیمار نہ ہو, ٹھیک ہے نا, انجوائے کرو بس وہی اسی میں. چرسی دیکھو کیسے انجوائے کرتے ہیں, چرسیوں کے کپڑے دیکھے آپ نے, پائپ کے نیچے, اب تو ملتے نہیں ہیروئن چرسی نہیں ہیروئن یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے کے پائپ, اس کے اندر چرسی بیٹھتے تھے, اب نہیں ہوتے, پتہ نہیں سنا ہے خودکش حملوں میں ان کو مروایا ہے لوگوں نے. تو کسی بھی چرسی کو دے دیا یہ بیگ فلاں مسجد میں رکھ کے آ جاؤ, دہشت گردوں نے ان کو بڑا استعمال کیا ہے. اور تو ایک پڑیا پکڑا دی, پڑیا ملے گی, وہ بیچارہ پڑیا کے چکر میں خود بھی پھٹ گیا. یہ دہشت گردوں نے سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ ہیروئنچیوں کو بہت استعمال کیا. تو ہیروئنچی جو تھے ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے وہ برساتی نالوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے, برساتی نالوں کے اندر ہیروئنچی بیٹھے ہوتے تھے, اور منہ میں بھی ان کے پائپ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں بچپن میں ایک ڈرامہ آیا تھا, میں نے توبہ کی بھی ہے, پرانی باتیں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہیروئنچی کو گانا گاتے ہوئے دکھایا کہ وہ مست ہے, ہیروئن میں پی وی ہے, اس نے پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہے جس میں چرس ہے. تو کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے, ٹھیک ہے, اسی کو انجوائے کر رہا ہے وہ. کہہ رہے یہ نعمت کس کے پاس ہوگی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور پائپ بھی اس کے منہ میں ہو. بھائی ایک ہی وقت میں ایک چیز منہ میں ہو سکتی ہے نا, یا تو آپ اس کے منہ میں ہو یا وہ آپ کے منہ میں. لیکن کہہ رہے ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت عجیب, میں پائپ کے اندر بیٹھا ہوں اور پائپ میرے اندر گھسا ہوا ہے. تو ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا, وہ بھی مست ایسے پڑا ہوا ہے نا خوش, تو اس ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اتنے خوش ہوتے ہو پی کے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہیروئنچی کہتا ہے تو ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے یہ لوگ نشے میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور سارے غم بھلا دیتے ہیں, تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اسی طرح دیوانہ ہو جائے اور سارے غموں کو بھلا دے. بولے بھائی میرا مقصود, میرا مطلوب, میرا محبوب, میرا معبود صرف اللہ کی ذات ہے, مجھے جنت مطلوب ہے, یہاں مجھے 1000 گز کا بنگلہ نہ ملا, جھونپڑی میں گزارا کر لوں گا, جنت کے محلات مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. یہاں مجھے کالی کلوٹی مل گئی, ایک بندہ آیا, میں میری بیوی بہت ہی بدصورت ہے, میں کیا کروں, پھنس گیا ہوں میں نے کہا صبر کرو, تم کون سا اتنے حسین ہو. ہمارے جو ہے نا ایک جامعہ میں ایک لڑکا تھا, اس کی شادی ہوئی تو ہمارے استاذ کے پاس آیا. اب اس کو شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ استاذ تھے بڑے ہیرو مرشد. تو وہ استاذ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے, کہنے میرے پاس آیا اور بڑا شرما رہا ہے, بڑا میں حضرت میں بڑا پریشان ہوں, میں یہ وہ بہت مشکل نا. مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے, میں نے بغیر دیکھے کی اور مجھے بیوی پسند نہیں آ رہی, شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کبھی اپنی شکل دیکھی آئینے میں, ٹھیک ہے نا. کہتے اس نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے. کہہ رہے ہیں اب اس نیت سے دیکھو کہ میں کیسا ہوں. ایک تو ویسے ہی دیکھتا ہے نا انسان بال سیٹ کرنے کے لیے یا کوئی منہ پہ کچھ لگا ہوا تو نہیں, اس نیت سے دیکھو کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جس کو کوئی خوبصورت ملے. اس نیت سے اب جا کے دیکھو, اپنے نئے نقش نا, پوری ناک کا سائز وائز سب چیزیں چیک کرنا, جا کے کلر ولر بھی دیکھنا اچھی طرح سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے دیکھا اور آ کے کہا الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اس ڈیزائن میں مجھے یہ بھی غنیمت ملی. تو ڈپریشن, پریشان, یہ ناشکری ناشکری ناشکری, ہر وقت کیا ہے ناشکری. اتنی ناشکری ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. اگر خوش رہو گے بھائی, یہاں جیسی تیسی مل گئی, جنت میں کیا مل جائے گی. اگر صبر شکر سے زندگی گزاری تو جنت میں کیا ملے گا, حور ملے گی. جنت دنیا میں جو کچھ ملتا ہے نا ہم کو اور آپ کو, وہ اس میں ہماری محنت کا دخل نہیں ہوتا, اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہوتا. کیسے کیسے بدصورت لوگ ہیں, بہت خوبصورت عورتیں مل جاتی ہیں, کیسی کیسی بدصورت عورتیں ہیں, بہت خوبصورت شوہر مل جاتے ہیں. با اخلاق لوگوں کو بد اخلاق بیوی مل جاتی ہے, بد اخلاق کو با اخلاق. تو ایسے سارا سیٹ اپ چل رہا ہے. اور جنت کیا ہے, وہ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے.
وہ تو ان کو تو اللہ نے اسپیشل حسن دیا ہے جنت کی حوروں کو. فرمایا مقصورات فی الخیام, خیموں میں بند کر دیا, تمہارے لیے بنایا گیا ان کو. تو گزارا چلاؤ بھائی, گزارا چلاؤ. سمجھ رہے ہو, زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی بڑھاپے میں سب چیزیں ختم, بڈھی ہو جائے گی پھر دیکھنا اس کو. کون حسین بڑھاپے میں نہ خود حسین رہو گے نہ وہ حسین رہے گی, سب حساب. تو تھوڑے دن کی بات ہے تو صبر کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ یا پھر وہ کام کرو جو میں بولتا رہتا ہوں, گناہ کی طرف مت جاؤ, گناہ کی طرف مت جاؤ, اس کی ٹھکائی لگے گی. گناہ کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حساب و کتاب دینا پڑے گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ٹینشن فری بنایا ہے. مسلمان کو غم ہوتا ہے تو صرف کون سا غم کہ یار جنت میں پہنچنا ہے میں نے, اللہ راضی ہو جائے. پھر اس حال میں اللہ اگر آپ کو پیسہ بھی دے دے, آپ کوشش کریں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا. دنیا میں کامیاب ہونے کی بھی کوشش کریں, کوشش میں کامیابی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کامیابی نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے, بس خوش رہے انسان اس پہ. تو اب وہ قوم, اب یہ گھروں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. صحیح حدیث ہے بالکل. آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہے نا تو سب سے پہلے کیا کریں آپ؟ اچھی خوراک کا انتظام کریں. پیٹ میں اچھی چیز اترنی چاہیے, جیم جیلی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, شہد کھایا کریں. ڈالڈا گھر سے نکال دیں. جب اللہ نے آپ کو مالی وسعت دے دی, زیتون اور دیسی گھی لا کے ڈبے رکھ دیں گھر میں. بیگم جو پکے گا گھی میں پکے گا, 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں, ٹھیک ہے. اب گھی پکے گا ہمارے. بادام کھائیں. ہمارے حضرت کو اللہ نے غربت میں رکھا تو حضرت کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کچھ کھانے کے, تو وہ 60 سال حضرت نے غربت میں خوشی میں گزارے. اتنی غربت تھی میرے شیخ و مرشد کے پاس 60 سال کی عمر تک کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اور عالم کتنے بڑے تھے, دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے, سب سے بڑا مرتبہ. کتنا بڑا ادارہ ہے نا دارالعلوم کورنگی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے نائب سمجھے جاتے تھے. اور لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا آپ کی غربت کا, کیونکہ رہتے اتنے استغنا کے ساتھ تھے نا کہ لوگ ان سے قرضے مانگنے آتے تھے. یہ نہیں کہ غربت میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایسا صورت بنا لی کہ لوگ مولوی صاحب پہ ترس کھا کے پیسے دینا شروع کر دیں. نا نا نا, بڑا استغنا. اور فرماتے ہیں کہ میرا گھر بھی ذرا دور تھا کچی آبادی میں, کیونکہ پیسے تھے ہی نہیں کہ پکی آبادی میں گھر لے لیں. تو فرماتے ہیں میں پتہ کیا سوچتا تھا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں اور بادشاہ ذرا ہٹ کے رہتا ہے, بادشاہ تھوڑا سا, تو کہہ رہے ہیں ہمارا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے, ہٹ کے, خوش رہتے تھے. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک مہمان ہمارے گھر آیا, دال کھلائی ہم نے. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا, دال پکی ہوئی تھی. پھر آیا, دال پکی ہوئی تھی. ایک دن آگے کہتے ہیں آپ لوگ کیا دال کے علاوہ کچھ نہیں پکتا؟ وہ مہمان بھی تنگ آ گیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بتانے سے میری توجہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت دنوں سے دال پک رہی ہے. اور اللہ نے ان کو اہلیہ بھی ایسی ہی دی تھی, صبر شکر والی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, وہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ ان کی عمر برکت. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حور بھی مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا. اللہ نے مجھے ایسی بیوی دلا دی ہے جو ایسی صبر شکر والی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہوگی, بلکہ کہتے تھے کسی ایک کو بھی نہیں ملی ایسی بیوی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ناشکری, وہ دیکھتی تھی بھائی میرے شوہر غریب ہیں تو جو وہ بھی تو دال ہی کھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی دال کھا رہے ہیں, کوئی بات اسی پہ گزارا کریں گے. اور ہمارے حضرت کو وہ دعاؤں کی وجہ سے ملی تھی یہ بیوی. ہمارے حضرت کا واقعہ لکھا ہے, وہ بتاتے تھے کہ بچپن میں حضرت کا رشتہ طے کر دیا کسی خاتون سے. اب ان میں حیا بہت تھی, وہ تو پہلے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے طے کر لو, ابا کو بتا دو, ابا کرنی ہے کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں. یہ تو اب ہوتا ہے نا. پہلے تو وہ لڑکے جب بالغ ہوتے تھے, ایک تو بالغ ہوتے ہی ماں باپ ان کی شادی کی فکر کرتے تھے, ان میں حیا ختم ہونے سے پہلے ان کو گھر بار کا کر دیتے تھے. تو ہمارے حضرت کا جب بالغ ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی تھی شادی کا نام لیتے ہوئے بھی. ابا نے کہیں ہماری منگنی کر دی, طے کر دیا. اب ابا کو کیسے کہیں ابا یہ پتہ نہیں, یہ ہمارے حضرت تو دیندار تھے بچپن سے, والد صاحب بھی ان کے فرماتے ہیں مجھے بہت دیندار چاہیے تھی, صبر شکر والی. کہتے ہیں کہ میں نکل گیا کھیتوں میں جا کے چپکے سے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی. رویا اللہ کے سامنے, اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی طرح سے توڑوا دے.
زبان کے چونکہ پکے تھے تو خود نہیں توڑنا, زبان دے چکے ہیں, یہیں کسی طرح جان چھڑوا دے یہاں سے اور ایسی جگہ کروا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا کوئی عذر بنا کے. تو پھر حضرت کی یہاں شادی ہوئی جہاں جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے. تو حضرت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے اور اتنی ان میں حیا تھی کہ وہ حضرت ان کا فرماتے تھے کہ علماء دعوتیں کرتے تھے تو اس میں لوگ اپنی اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری اہلیہ نے کہا میں گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جاؤں. بس جائز ہے جانا, یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کے گئے دعوت پہ, لیکن ان کا مزاج ایسا تھا بھائی میں گھر میں مجھے نہیں جانا. تو فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب بڑے خوش ہوئے, کہتے جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا حضرت کے گھر میں پردہ ایسا تھا, مزدور 4 مہینے کام کر کے گئے ہیں. ایک مزدور نے کہا یار یہاں کیا جنات رہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں 3 4 مہینے اس گھر میں کام کیا, کسی عورت کی آواز میرے کان میں آج تک نہیں پڑی. وہ ذاتی طور پر یہ چیزیں آدمی ڈنڈے کے زور سے تھوڑی بیوی سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے, تو اپنے اندر تقویٰ ہو. اتنا ان میں تھا کہ ان کی آواز کبھی مردوں کے کان میں ان کی اہلیہ کی نہیں پڑتی. تو حضرت فرماتے میں نے جب ٹیلی فون لا کے رکھا گھر میں, ضرورت تھی فون لگوایا, تو میں نے یہ کیا کہ بھائی دیکھو جس عورت میں یہ تقویٰ نہیں ہے نا تو اس کو برا مت سمجھو. جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش دی ہے. عورت مرد سے ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہے, ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے. تو اوپر لیول کا ہے نا وہ, یہ تو اپنے زبردستی نہیں کر سکتے اس چیز میں. آپ عورت اگر خود اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھی بات ہے, لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ. تو فون میں کیا ہوا, حضرت نے فون لا کے رکھا, فرمایا کہ اب جب فون آئے آپ جب اٹھائیں تو جب اننون پرسن ہونا تو بات نہ کریں اس سے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بہو بیٹی کا فون ہے تو فون پہ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں, اگر آگے سے عورت کی آواز آئی ہے تو بات کر لیں, یا اپنے کسی بیٹے کی آواز آئی تو بات کر لیں, ورنہ بات نہ کریں. ہم اگر گھر میں کہہ دیں کہ بھائی جب فون اٹھاؤ تو بولو نہیں, تو میرا خیال ہے اگلے دن بیان نہیں ہوگا. بولیں گے پتہ نہیں کس فنڈامنٹلسٹ سے, بنیاد پرستوں سے کہاں پھنس گئے ہیں, طالبان سے شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم بھی ایسے ہی, ہم کون سا اتنے پرہیزگار ہیں, تو اتنا ہی تقویٰ ہونا جتنا, یعنی بھائی جتنے خود ہو اتنے ہی دوسرے پہ کو مکلف بناؤ نا. حضرت تو خود بھی بڑے پرہیزگار تھے نا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ یوں کرنا, تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا, میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے, مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے الرجی. یہ مردوں کا کام ہے فون سننا. فون جس نے بیٹے بیٹی کا فون آئے گا تو آپ سن لو, پر مجھے بتا دیا کرو تو میں بات کر لوں گی, ورنہ میں اس طرف نہیں جاتا. تو بڑی اللہ نے صبر شکر والی زندگی دی تھی ان کو. تو حضرت فرماتے ہیں اسی غربت کے ایام میں ایک انڈے والا آیا, ٹھیک ہے نا, انڈے بیچ رہا تھا, تو وہ ابلے ہوئے انڈے نا, تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آیا, بولے مولوی صاحب کتنے انڈے لیا کرو گے آپ مجھ سے؟ بھئی آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں, میاں بیوی ہیں, بچے بھی ہیں. تو اس کا خیال تھا کہ 4-6 انڈے تو لے لیا کریں گے. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں, ہمارے یہاں پہلے سے کوئی انتظام ہے, ایسا کر دیا. حالانکہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں تھے, لیکن اس کے سامنے اپنی غربت نہیں بتانی, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کہ چلو زکات والے انڈے پھر میں آپ کو دے دیا کروں گا. بات یہ ہے کہ غربت بھی ہو مگر ایسا اس پہ استغنا اور چہرے پہ ایسی بشاشت اور ایسا استغنا ظاہر کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, صرف اوپر سے نہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, دل میں بھی یہی تھا بہت دیا ہے بھائی. فرماتے تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہوں بھائی, اور کیا چاہیے, خالی روٹی بھی کافی ہے, تو اللہ نے مجھے دال بھی دی ہے. اس پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ دال بھی دی اللہ نے مجھے, واہ واہ سبحان اللہ, اتنا خوش ہوتے تھے اس پہ, دال بھی ہے. اور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتے تھے, پورے سال تنخواہ سے پیسے جمع کر کر کے ٹرین کا ٹکٹ ہوتا تھا, پورے سال کی تنخواہ سے کاٹ کاٹ کے ایک دفعہ کا چکر لگتا تھا. یہ حالت تھی. اور پھر کیا ہوا ہے کہ پودوں کا بڑے مزاج ان کے, غربت تھی مگر مزاج شاہانہ تھا, گرینری کا بڑا شوق تھا, پھول لگانے کا, پودے لگانے کا, خوشبوؤں کے استعمال کا. تو پودے لگانے کے لیے نا ان کے پاس وہ نہیں تھا, شاور نہیں ہوتا وہ پانی دینے کے لیے, اس میں پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل چیز کر کے ایک شاور بنایا تھا حضرت نے.
تھا بڑی صفائی ستھرائی. تو کیا ہوا کہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہو گئی. اب میں اہلیہ کا بتاؤں کیسا توکل تھا. اہلیہ بیمار ہو گئی, ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے جسم میں وٹامنس کی کمی ہے. پھل فروٹ کھانے کو, پھل فروٹ تو ملتے ہی نہیں تھے حضرت کو, غربت میں کہاں پھل کھا سکتے ہیں. تو بتایا کہ ان کو آپ پھل فروٹ کھلائیں. کیا کھلائیں؟ یہ میں صرف اپنے شیخ کے واقعات نہیں سنا رہا, مقصد یہ ہے کہ ایسی زندگی گزرے گی تو صحت بھی ملے گی, بغیر سیب کے آئرن آئے گا آپ کے جسم میں. اور ٹینشن والی زندگی گزارو گے نا, سیب کے جوس بھر بھر کے پی لو پھر بھی آئرن کی کمی ختم نہیں ہوگی. آپ فرماتے ہیں میں لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا ان کو سیب کھلائیں, آم کھلائیں, یہ کھلائیں, وہ کھلائیں. پیسے ہی نہیں تھے سیب کھلانے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ بھائی ڈاکٹر کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا وہ اس حساب سے صحیح بات کر رہا ہے, لیکن اگر میری بیوی کو سیب کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے سیب کے پیسے دیتے. جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ویسے ہی آئرن کی کمی انشاءاللہ پوری کر دے گا, اور اللہ ان کو ویسے ہی ٹھیک کر دے گا. بیوی بھی کیونکہ توکل والی. پھر وہی مثال اپنی اور آپ کی مثالیں آتی ہے ذہن میں. ہم ہوتے کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں بھائی, اب کہیں سے لے کر آؤ, سیب لاؤ, چوری کا ہو کہیں سے وہ لے کر آؤ. میں تو کہہ رہی تھی کھانے کو نہیں ہے, دال کھائیں گے تو یہ تو یہی ہوگا نا, روٹی کھا کھا کے, تو آئرن کہاں سے پیدا ہوگا. ڈاکٹر سارے کہتے ہیں سیب کھانا ضروری ہے, اور یہ کھانا ضروری ہے, وٹامن کی گولیاں کھانا, جائیدادیں کھانا بھی ضروری ہے. کیا کیا کھا گئے ہیں مگر پھر بھی کمی پوری نہیں ہو رہی, پھر بھی بیمار ہیں. وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں, 20 25 سال کے لڑکوں کے بال سفید ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں. عجیب حالت ہے یار, 30 سال کا بندہ 50 سال کا لگ رہا ہے آج دیکھنے. سب کچھ کھا کے بھی یہ حال ہے, توکل نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہم آ گئے, ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے, بس اس اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا. اللہ نے کر دی. وہ ماشاءاللہ اب تک زندہ ہے, 90 سال تو میرا خیال ہے ان کی عمر ان کی اہلیہ کی ہو گئی, جن میں وٹامن کی کمی تھی. ٹھیک ہے نا, 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ, اور ہوش و حواس میں اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے. حضرت کا انتقال ہو گیا, وہ پھر بھی زندہ ہے. تو پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو کیا دیا. حضرت کی زمینیں تھیں وہ بکی ہیں, اور کچھ وراثت ملی, بہت اللہ نے پیسہ دیا. پھر اتنی دولت آئی حضرت کے پاس, پھر حضرت نے اسٹائل اپنا چینج کر دیا. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جب تک نہیں ہے تو دال روٹی کھاؤ, جب ہے تو پھر اسی حساب سے کھاؤ جب اللہ دے رہا ہے. پھر جو نوٹ آتے تھے حضرت کے پاس, دولت کی محبت پھر بھی نہیں تھی, تو حضرت نے بہت سارا پیسہ لگا دیا الائنس میں. وہ ضیاء-ال-حق کے دور میں ایک الائنس والے نکلے تھے, وہ سارا پیسہ ڈوب گیا. ڈوبا ہے تو حضرت کی پیشانی پر اتنا سا بھی بل نہیں آیا, اور ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے. جبکہ جن لوگوں کے پیسے اس وقت ڈوبے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو حضرت نے ان کا نام رکھا شہدائے الائنس. شہدائے الائنس, یہ الائنس والوں کو. اور حضرت فرماتے ہیں کتنی گھٹیا موت ہے, پیسے چھن گئے تو مر گئے. کیا دکھاؤ گے منہ اللہ کو؟ اللہ کہے گا کھانے کو روٹی تو مل رہی تھی, سر چھپانے کی جگہ تو تھی. تو حضرت کا بہت سارا پیسہ ڈوب گیا, مگر حضرت پر ایسے ذرہ برابر بھی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی. کیوں؟ وہ کہتے تھے یار رہنے کے لیے گھر تو ہے نا, اور کھانے کے لیے روٹی تو مل رہی ہے, تو وہ تو ویسے ہی مسافر خانہ ہے, ساتھ تھوڑی لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی خوش ہے. جو حضرت کے ساتھ اس وقت تھے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ کسی میں حوصلہ نہیں دیکھا, اتنی بڑی رقم ڈوب گئی ہو اور بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں, بڑے آرام سے, کچھ ہو ہی نہیں رہا. حضرت گھر کو گھر کہتے ہی نہیں تھے, مسافر خانہ کہتے تھے. جب سعودی عرب سے آئے ہیں عمرہ کر کے, تو وہ گھر پہنچ گئے اپنے. تو جو میزبان تھے نا سعودیہ میں, انہوں نے حضرت کو فون کیا کہ آپ گھر پہنچ گئے ہیں. انہوں نے کہا میں مسافر خانے میں بیٹھا ہوں ناظم آباد کے. پھر 2 دن بعد فون کیا, حضرت گھر پہنچ گئے. انہوں نے کہا ابھی بھی ناظم آباد کے مسافر خانے میں. اس نے کہا آپ مسافر خانے میں کیا کر رہے ہیں, گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ مسافر خانہ ہی ہے, گھر ور نہیں ہوتا مسلمان کا. اور واقعی اب دیکھو نا, حضرت کا جنازہ اٹھ گیا نا, قبر میں چلے گئے, ثابت ہو گیا نا کہ واقعی وہ کیا تھا, مسافر خانہ, ثابت ہو گیا. تو ہم لوگ ہیں بے وقوف جو گھر کو گھر سمجھتے ہیں. تو کیا تھا کہ حضرت کو جب اللہ نے دولت دی تو نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوتی تھی اتنی بڑی بڑی, اس میں سے حضرت اپنی ضرورت کے پیسے رکھتے تھے, باقی سارے فی سبیل اللہ صدقہ. اس میں سے گیس کا بل نکالیں گے, جو ضرورت کی چیز خریدنی ہے, گاڑی خریدی حضرت نے, گاڑی کیسی خریدی,
اب دیکھو پیسہ آتا ہے تو لوگ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے, یہ بھی کنجوسی ہے. وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو. ابے بھائی خرچ کرو اللہ کے بندو. حضرت نے ایک فلیٹ بھی خریدا, وہ اس لیے خریدا کہ میں آج مر جاؤں گا تو یہ مدرسے کا گھر ہے, میری زوجہ کہاں رہیں گی, اس نیت سے خریدا کہ میرے مرنے کے بعد میری زوجہ کے لیے انتظام, بولو نا بھائی, ہونا چاہیے. اور بچے کی سب کی شادیاں ہو گئی تھی, وہ الگ ہو گئے تھے, الگ رہتے تھے, تو ان کا تو انتظام ہو گیا. بس ایک زوجہ میں اگر مر گیا تو ان کا کیا بنے گا, یہ تو مدرسے کا گھر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مدرسہ یہاں رہتا ہے نہیں رہتا, تو بھائی ان کے لیے فلیٹ خرید لی. وہ بھی جب اللہ نے بس وہ فلیٹ گئے نہیں, اس میں گئے نہیں. اس کے علاوہ باقی پیسوں کا کیا کرنا ہے, اب کیا پلاٹ خریدنا, کیا گھر خریدنا, گاڑی خریدو. سب سے پہلے خوراک, حضرت نے سب سے پہلے پیسہ کہاں خرچ کیا, خوراک. بھائی خوراک, اب پہلے تو اللہ چلا رہا تھا بغیر خوراک کے, پیسے نہیں تھے. اب اللہ کہے گا اب ہے تو اب تو سیب کھاؤ نا, آئرن کی کمی, ورنہ آئرن کی کمی ہوگی. دولت مند آدمی اگر سیب نہیں کھاتا اس میں آئرن کی کمی ہوتی ہے. غریب آدمی کچھ بھی نہ کھائے پھر بھی فٹ رہتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں کچھ, تو اللہ کہتے اسی میں پوری کر دوں گا میں. شیر کو آئرن کی کمی کے لیے سیب کھانا پڑتا ہے بھائی. شیر میں وٹامن سی کی کمی کہاں سے پوری ہوتی ہے, وہ صرف گوشت کھاتا ہے, اور اسی گوشت میں وٹامن اے بھی ہے, ڈی بھی ہے, سی بھی ہے, سب کچھ ہے اس میں. تو اللہ ہر چیز سے ہر چیز پوری کر سکتے ہیں. ہم خالی گوشت کھانا شروع کر دیں تو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو اب کیا تھا کہ حضرت نے سب سے پہلے کس پہ توجہ دی, خوراک. خوراک ایسی خاندانی, اوہ ہٹو بچوں, بادام صبح, اور ایک گلاس خالص دودھ, بہترین خاندانی قسم کا سیب چھلا ہوا. چھلکے فرماتے تھے, ڈاکٹر نے ایک دفعہ حضرت کو کہا کہ چھلکوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. حضرت فرمایا پھر چھلکے آپ کھایا کریں. مزاح بہت تھا ہمارے حضرت کی, خوش ہوتا ہے نا انسان تو مزاح بھی ہوتا ہے طبیعت میں. فرمایا پھر یہ آپ کھائیں گے وٹامن, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ چھلکے ہضم نہیں ہوتے نا, وہ وٹامن کا کیا کرنا ہے جو ہضم ہی نہ ہو. ڈاکٹر بھی تو بعض پھینکو ہوتے ہیں, بس بول دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا نقصان بھی ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. چھلکوں میں طاقت زیادہ ہے. اللہ کے بندے, چھلکے اللہ نے جانوروں کے لیے بنائے, ان کو بھی تو کچھ کھانے دو. تو ساری چیزیں خود کھا جاؤ گے تو بکری کیا کھائے گی, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ چھلکے حضرت نے فرمایا کہ آپ کھائیں. وہ چھلا ہوا سیب کھایا کرتے تھے, میٹھا. جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا تھا, اچھے سیب ملنا بند, تو سیب کا ناغا نہیں. حضرت کی مطالعہ بہت تھا نا, حکمت پر, ایلوپیتھک سائنس پر بھی مطالعہ تھا, اور ہومیوپیتھک پر بھی, اور حکیموں کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھی حضرت نے. تو خوراک پہ بڑی ریسرچ تھی. وہ فرماتے تھے کہ نہار منہ میٹھا سیب جس نے کھا لیا تو اللہ اس کو ڈاکٹروں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا. اور واقعی حضرت کو اللہ نے ڈاکٹروں سے بچایا ہوا تھا. تو جب موسم ختم ہوتا تو پھر پوری دنیا میں تحقیق ہوتی کہاں کا سیب سب سے اچھا ہے, تو پھر ٹورنٹو سے حضرت کے لیے سیب کی پیٹیاں آیا کرتی تھی. سیب کا ناغا نہیں ہونا چاہیے. بادام, سیب اور بھنے ہوئے چنے یہ کھاتے تھے. اسی طرح میں جب بھی حضرت کے گھر گیا ہوں, کھانا بڑا اسٹائلش دیکھا ہے, وی آئی پی قسم کا خاندانی کھانا. کھاتے بہت تھوڑا تھے مگر کھاتے بہت اچھا تھے. پگڑی بڑی مہنگی تھی. ایک دفعہ میں نے قیمت پوچھ لی تھی, وہ زمانے میں بڑی ہزاروں روپے کی پگڑی تھی حضرت کی. حضرت فرماتے تھے کہ سر کی پگڑی اور سر کی ٹوپی کی قیمت آپ کے جوتے سے زیادہ ہونی چاہیے. جوتا مہنگا ہے, ٹوپی کیا ہے, سستی. اس کا مطلب سر کو اتنا پروٹوکول نہیں دے رہے, پاؤں کو عزت زیادہ دے رہے ہو. حضرت کا جو سفید رنگ کا کرتا ہوا کرتا تھا وہ بہت مہنگا تھا, بہت مہنگا. اور خوشبوئیں اللہ کی پناہ, اتنی اتنی سی خوشبوئیں. اس دور میں 95 کی بات کر رہا ہوں, 50 ہزار روپے کی 95 میں وہ حضرت نے خوشبوئیں رکھی ہوئی تھی. اور کمرہ اتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا, ایسے نہیں کہ وہ اس کو چھچورا پن بنا دیا, اس کو چھمک چھلو بنا دیا کمرے کو, لیکن اتنا خوبصورت کمرہ تھا حضرت کا کہ جب جاتے تھے تو بس دل چاہتا تھا کہ یہاں سے نہ نکلیں. اس میں عود کی خوشبو چل رہی ہوتی تھی ہر وقت. بڑا خوبصورت کمرہ تھا, جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے. وہ تو باقاعدہ دیکھنے جایا کرتے تھے ہم. پھر حضرت کی کرسی, بیٹھنے کا, پھر 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں رہتے تھے. 24 گھنٹے بہت وی آئی پی زندگی گزاری. مکان نہیں بنایا, پلاٹ نہیں خریدا, وہ مر جائیں گے, اپنی ذات پہ لگاؤ. ایک بس سنا دوں گاڑی خریدنے کا واقعہ, سنا ہوا ہوگا. پھر حضرت نے سوچا کہ گاڑی ہونی چاہیے. حضرت نے کیا سوچا کہ کیا ہونا چاہیے. یہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ پیسے جمع مت کرو اللہ کے بندو. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا, میں اس سے کہانیاں نہیں سنا رہا. حضرت نے کہا گاڑی ہونی چاہیے.
گاڑی خریدنے گئے, شو روم میں گئے تو شو روم والے سے کہا کوئی گاڑی دکھاؤ گاڑی. اس نے کہا یہ ہے نا گاڑی. انہوں نے کہا یہ گاڑی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی گاڑی, اس کو گاڑی بولتے ہیں. یہ حضرت اسی سٹائل سے سنایا کرتے تھے, یہ گاڑی. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی, یہ گاڑی نہیں. تو یہ گاڑی ہے, گاڑی دکھاؤ بھائی. تو کہتا ہے مولوی صاحب آپ کی رینج کتنی ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب یہ بیچارے کیا گاڑی خریدیں گے, کوئی پرانی سی ایف ایکس لینے آئے ہوں گے, زکات کے پیسوں سے جمع, کسی نے کوئی ہدیہ دیا ہوگا لفافے میں ڈال کے, کوئی جمع ہو گئے ہوں گے, تو وہ یہ سمجھ رہے تھے. اچھا, حضرت کے بیٹے سعودیہ چلے گئے تھے, مدینہ یونیورسٹی میں ان کی بڑی اچھی اچھی تنخواہیں تھیں, تو انہوں نے بڑی اچھی گاڑی خریدی تھی, بہت خوبصورت. حضرت فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میرے بیٹوں کے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے تو میں ان سے بھی زیادہ مہنگی گاڑی خریدوں گا. اور آگے ملفوظ دیکھو, فرماتے تھے اس لیے کہ پتہ یہ چلے کہ باپ میں ہوں, یہ میرا باپ نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس اچھی گاڑی آ گئی ہے. میرے پاس اگر پرانی ہوگی تو لوگ ان کو میرا باپ سمجھیں گے, اور مجھے کیا سمجھیں گے, یہ سٹائل تھا بھائی, سٹائل. تو فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں اس سے زیادہ اچھی گاڑی خریدوں گا تاکہ پتا چلے کہ ابا کون ہے, میں ہوں. ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو میرا باپ سمجھنا شروع کر دیں. تو پھر گئے ہیں تو وہ حضرت کو گاڑی کون سی ملی ہے؟ اس وقت عراق کی جنگ ہو رہی تھی کویت سے, تو سارے کویتی بھاگ گئے تھے. تو ایک کویت کا شہزادہ گاڑی لے کے بھاگا تھا, پاکستان آیا ہوا تھا. تو حضرت نے پھر کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی. وہ اس گاڑی میں ہم نے بھی بہت سفر کیا, اور اتنی خوبصورت وی آئی پی گاڑی تھی, بیٹھ جاؤ تو اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا. اور فرماتے تھے پھر اس میں جو پیٹرول ڈلواتا تھا تو یہ نہیں کہ 5 روپے کا پیٹرول ڈال دو, یہ بھی کنجوس آدمی کا کام ہے, 50 روپے کا پیٹرول ڈالتا ہے. اب بھائی جب تیرے ہاتھ میں ہے گاڑی تو ٹینکی بھر دینا ایک دفعہ میں, تو کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہے. وہ بھی دماغ میں ہوتا ہے نہیں بھروں گا نہیں, بار بار پیٹرول پمپ پہ لائن لگا کے کھڑا ہوا ہوگا, مگر ایک دفعہ تسلی سے بھرے گا نہیں. تو فرماتے میں جب پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا تو ٹینکی بھرتا تھا میں, اور وہ بھرنے میں بہت ٹائم لگتا تھا, لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے بھائی کس کی گاڑی ہے یہ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہوئی ہونی چاہیے. یہ حضرت کا ملفوظ تھا. جب دولت اللہ نے دی تو اسٹائل بولو نا بھائی چینج ہو گیا. تو جو اپنی ضرورت کی گاڑی کے پیٹرول کے پیسے نکال لیے, گیس بجلی کا بل نکال لیا, کھانے کے پیسے نکال لیے, اس کے بعد جتنے پیسے تھے حضرت گنتے نہیں تھے, وہ سارے فی سبیل اللہ صدقہ, گنے نہیں سب صدقہ. اتنا بڑا اللہ نے دل دیا تھا. یہاں تک کہ جن مدارس میں پڑھایا تھا 20 سال, ان سے جو تنخواہیں لی تھی وہ تمام تنخواہیں واپس کر دی حضرت نے ان کو. بہت سخاوت کے دریا تھے بھائی وہ تو, ایسے ایسے نوٹ ایسے اٹھا کے نا غربا اور مساکین اور مدارس پہ اور مختلف جگہوں پہ خیر کے کاموں پہ خرچ کرتے تھے. کیسے اسٹائل سے زندگی گزاری بھائی انہوں نے, خوش, اور چہرہ ایسا چمکتا تھا, سرخ چہرہ ان کا, دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا ان کو کوئی بیماری. کیونکہ آدمی جب خوش ہوتا ہے بیمار تھوڑی ہوتا ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر آئے ان کو دیکھنے کے لیے, ویسے ہی کسی نے, حضرت ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے تھے, تو ڈاکٹر جب آیا نا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے. 78 سال کی عمر میں. حضرت کا آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کا جو فیس اور آپ کا جو باڈی ہے نا, اس سے پتا چل رہا ہے کہ نہ آپ کو شوگر ہے, نہ بلڈ پریشر ہے, کوئی بیماری نہ, فٹ فاٹ نہیں ملے. تو اتنی زبردست صحت تھی. لیکن اس کے باوجود حضرت پھر کیا کرتے تھے, موت کے لیے تیار. ہمارے ہاں کسی کے پاس پیسہ ہو, صحت بھی ہو, تو کہے میں مروں نہیں, باقی سب کچھ ہو جائے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب بیمار ہو گئے نا آخری وقت میں, تو علماء کچھ ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے, آپ کو, ہم آپ کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ 75 سال کی عمر میں آدمی نہیں مرے گا تو کب مرے گا بھائی, ٹھیک ہے نا, مرنے تو آرام سے, خوشی خوشی دنیا سے گئے ہیں. آپ تو مرنے کا ٹائم ہے, کوئی بات نہیں, اب جانے. اور فرماتے تھے کہ میں 63 سال کی جب میری عمر ہوئی تھی تو مجھے اس کے بعد سے پھر زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی تھی. کہتے تھے میں سوچتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 میں چلے گئے تو ابھی تک ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. کہتے مجھے شرم آتی تھی یار, میں ابھی بھی زندہ ہوں. اور فرماتے تھے کہ جب میرے بچوں کے بھی بچے ہو گئے تو وہ مثال دیتے تھے کہ جب پلیٹ فارم پہ نئی گاڑی آتی ہے تو پرانی والی گاڑی کو پلیٹ فارم چھوڑنا پڑتا ہے. تو میں کہتا تھا میرے تو بچوں کے بھی بچے ہو گئے, میں ابھی تک پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو جا ہی نہیں رہا میں. تو ایسا آدمی ٹینشن لے گا کسی چیز کی؟ بولو نا بھائی. صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, اللہ نے جب اٹھانا تھا اٹھا لیا, کتنے آرام سے دنیا سے چلے گئے آرام سے. اور ہم لوگ ہر وقت پیسہ 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 پیسہ, اس نے یہ کر لیا, میرے پاس میری تنخواہ کم ہے, اس کی تنخواہ زیادہ ہے.